اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، جناب علی اکبر علیہ السلام والد کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تشریف لائے تھے۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کو علی اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے والے بیٹوں میں آپ سب سے بڑے تھے، لہٰذا شہادت کے اعتبار سے آپ کو علی اکبر پکارا گیا ہے۔ کتاب بنیان المرصوص میں علامہ حیدر عباس نے بیان کیا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے آخری لمحات میں اپنی پھوپھیوں، بہنوں اور دیگر خواتین کو الوداع کہا۔ ان خواتین کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ تمام مستورات نے ان کے گرد حلقہ بنا لیا اور وہ سب سے رخصت ہوئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں عمامہ اور جنگی لباس پہنایا۔ آپ کو عقاب نامی گھوڑے پر سوار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی اور امام کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ ناظرین، جناب علی اکبر علیہ السلام امام سے روانہ ہوئے تو امام نے شدید گریہ فرمایا اور دعا کی کہ پروردگار، میں تجھے اس قوم جفا پر گواہ بنا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم پر راہیں تنگ کر دیں، ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاق و صفات میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ناظرین، جناب علی اکبر علیہ السلام خیام سے رخصت ہوئے تو ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ آپ میدان میں گئے اور پہلا حملہ کر کے اور دشمنوں کی ایک کثیر تعداد کو ٹھکانے لگا کر واپس امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ناظرین، جناب علی اکبر علیہ السلام کی میدان سے واپسی پر علماء نے کئی طرح کے نظریات پیش کیے ہیں اور بحثیں کی ہیں جو کہ خالصتاً عقیدت پر مبنی تو ہیں، لیکن حقیقی اسرار سے آل محمد علیہ السلام ہی واقف ہیں۔ ان نظریات میں سے جو مناسب تر ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جب شہزادے کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وقت شہادت قریب تر ہے تو آپ امام علیہ السلام کی زیارت کو واپس خیام کی طرف تشریف لائے۔ نمبر 2، شہزادے چونکہ شبیہ مصطفیٰ تھے اور آل محمد آپ کی زیارت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، اس لیے شہزادے نے آل محمد سے اپنی شہادت سے پہلے ملاقات کی اور ڈھارس دی۔ نمبر 3، شہزادے نے اس بے جگری سے جنگ کی تھی کہ دشمن کی صفیں الٹا کر واپس آئے تھے، کئی سورماؤں کو خاک چٹائی اور واصل جہنم کیا۔ انفرادی لڑائیوں کا تو حال کجا، شہزادے نے پورے یزیدی لشکر کو درہم برہم کر دیا تھا، لیکن زخم زیادہ لگ چکے تھے اور پورا جسم زخمی تھا۔ ہاتھوں میں کچھ ضعف محسوس ہوا تو والد کی طرف پلٹے کہ والد کی زیارت سے کچھ قوت و حوصلہ حاصل کریں۔ شہزادے نے امام کی خدمت میں پیاس کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کہ بابا، اگر پانی میسر ہو جائے تو پھر جنگ کروں۔ امام نے فرمایا، بیٹا اپنی زبان مجھے دو کہ میں اسے سیراب کروں۔ شہزادے نے اپنی زبان والد کے دہن اقدس میں دی لیکن فوراً واپس کھینچ لی اور فرمایا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی شہزادے کو دی کہ اس کو منہ میں رکھ لیں کہ شاید کچھ سیرابی ہو جائے، مگر پیاس کی وہی صورتحال برقرار رہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب اس دنیا کا پانی تم پر تمام ہو چکا، لہٰذا جاؤ اور اپنے نانا سے جا کر حوض کوثر پر سیراب ہو۔ ناظرین، حضرت علی اکبر علیہ السلام واپس میدان میں پلٹے اور رجز پڑھا۔ لڑائی کی حقیقتیں کھل گئیں اور ظاہر ہو گیا کہ انسان لڑنے سے تمہاری طرح ذلیل ہوتا ہے اور کبھی بھوک اور پیاس میں میری طرح عزت پاتا ہے۔ ایسی لڑائی کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ شجاعت کا مصداق کون ہے۔
قسم ہے اس خدا کی جو عرش کا مالک ہے، ہم تمہیں نہ چھوڑیں گے اور تمہاری جماعت کو مہلت نہ دیں گے یہاں تک کہ تم لڑائی سے باز آ جاؤ اور اپنی تلواریں نیاموں میں رکھ لو۔ ناظرین، اس دوسرے حملے میں شہزادے نے اپنے پہلے حملے سے کہیں زیادہ شدت سے جنگ کی۔ علماء عراق کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد جس ہستی نے شدید قتال کیا وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ تمام فوج یزید گھیرا ڈال کر شہزادے سے جنگ کر رہی تھی اور مل کر بھی شہزادے پر غلبہ نہ پا رہی تھی۔ سید ابن طاؤس نے لہوف میں بیان کیا ہے کہ دوران لڑائی ایک زہر آلود تیر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے گلے پر آ لگا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس وقت آپ کی طاقت و توانائی جواب دے گئی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں بیان کرتے ہیں کہ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالیں اور لپٹ گئے کہ وہ آپ کو خیام تک پہنچا دے، لیکن کثرت لشکر کی وجہ سے گھوڑا خیام کے راستے سے دور ہو گیا۔ جس طرف گھوڑا جاتا ادھر سے ہی تیر و تلوار آپ پر برستے۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں فرمایا ہے کہ کسی میں علی اکبر کو شہید کرنے کی جرت نہ تھی، لیکن مرہ بن منقذ عبدی نے کہا کہ اگر یہ جوان میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلایا تو تمام عرب کے گناہوں کا بوجھ میری گردن پر ہے۔ جب فوج نے حضرت علی اکبر علیہ السلام پر یکبار حملہ کر دیا تو آپ اس شقی کے قریب سے گزرے۔ اس نے آپ کو تاک کر نیزہ مارا اور آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اور دوسرے ظالموں نے آپ کا بدن اقدس پارا پارا کر دیا۔ شہزادے زمین پر تشریف لائے۔ ابن طاؤس نے لہوف میں بیان کیا ہے کہ جب آپ زمین پر تشریف لانے لگے تو آپ نے آواز دی، یا ابا عبداللہ، آپ پر میرا سلام ہو، یہ میرے جد رسول اللہ ہیں جنہوں نے شریعت شیریں سے مجھے ایسا سیراب کیا ہے کہ آئندہ مجھے کبھی پیاس نہ لگے گی، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے حسین جلدی کرو، تمہارے لیے بھی شربت کا جام رکھا ہے، آؤ تمہیں سیراب کریں۔ ناظرین، کتاب اولاد ابو طالب کربلا میں قبلہ منور بخاری تحریر کرتے ہیں کہ 3 ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے 3 مقامات پر 3 ہی ہستیوں کی جھک کر تعظیم کی ہے۔ ایک جب کہ جناب یعقوب علیہ السلام کا داخلہ مصر کے دربار میں ہوا تو حضرت یوسف کو تخت پر بیٹھا دیکھ کر ان کی جھک کر تعظیم کی۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ جب کربلا کے لٹے پٹے اسیروں کا قافلہ واپس مدینہ پہنچا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر حاضری دی تو جھک کر تعظیم بجا لائیں۔ اور تیسرا موقع وہ ہے کہ جب شہزادہ زین سے زمین پر آیا اور امام حسین علیہ السلام تیزی سے بیٹے کی جانب بڑھے تو شہزادے کے جسم اقدس سے 7 قدم کے فاصلے سے بحالت رکوع چل کر تعظیم کی، کیونکہ شبیہ محمد خاک پر تھی۔ امام نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور خیام کی طرف لے کر چلے، اس حالت میں کہ شہزادے کے پاؤں ریت پر خط کھینچ رہے تھے۔ امام نے جب یہ ملاحظہ کیا تو بیٹے سے فرمایا، بیٹا، مجھے آج احساس ہوا کہ تمہارا قد مجھ سے بھی بلند ہو گیا ہے۔ حمید بن مسلم بیان کرتا ہے کہ جب شہزادہ زین سے زمین پر آیا تو اس وقت ایک بی بی خیام اہل بیت میں سے تیزی سے باہر آئی اور یوں لگتا تھا جیسے مشرق سے سورج نکل آیا ہو۔ وہ روتی چیختی بین کرتی ہوئی آئیں۔ پوچھا گیا کہ یہ مخدرہ کون ہیں تو بتایا گیا کہ یہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہے۔ چنانچہ بی بی آئیں اور اپنے آپ کو لاش علی اکبر علیہ السلام پر گرا دیا۔ امام حسین آئے اور بی بی کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو خیمے کی طرف لے گئے۔ ناظرین معظم، حرم امام حسین علیہ السلام میں شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام پڑھنے کی ممانعت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مہدی بیر العلوم ایک مرتبہ حرم امام حسین علیہ السلام میں مصائب حضرت علی اکبر علیہ السلام پڑھ رہے تھے کہ اچانک خدام نے آ کر کہا، مہدی بحر العلوم رک جائیں، یا بحر العلوم رک جائیں۔ بحر العلوم نے ان سے غصے سے فرمایا، کیوں، کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟
خدام نے کہا کہ حضور ہمیں یہ تو علم نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس سے خون ابل ابل کر باہر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سنا تو مہدی بہر العلوم غش کھا گئے۔ غشی کی حالت میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور انہوں نے فرمایا، مہدی آئندہ سے حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت پڑھنے کی ممانعت ہے۔ مہدی کہتے ہیں کہ میں نے دست بستہ بی بی سے عرض کیا کہ بی بی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ جب سے تم نے یہ پڑھا کہ علی اکبر کے نیزہ لگا تھا تب سے زینب سلام اللہ علیہا گریہ کر رہی ہیں، نہ اپنے نانا سے سنبھل رہی ہیں اور نہ اپنے والد سے، اور نہ مجھ سے سنبھالی جا رہی ہیں۔ بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ علی اکبر کو برچھی لگی تھی، ابھی ابھی مہدی نے پڑھا ہے کہ انہیں نیزہ لگا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: صحیفہ کربلا علی نظری منفرد، ناسخ التواریخ اولاد ابو طالب کربلا میں، لہوف ابن طاؤس، نفس المحموم عباس قمی، المواعظ والبکاء بہار الانوار مجلسی، کمکام الزخار فرہاد مرزا، حدیث کربلا طالب جوہری، حیات شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید ارتضیٰ عباس نقوی، بنیان المرصوص علامہ حیدر عباس، ویکیشیا انسائکلوپیڈیا، ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا۔ ناظرین، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔